سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اب تک زندہ رکھنے کی، اور پھر نماز با جماعت ادا کرنے کی، اور پھر نماز کے بعد زندگی میں پہلی مرتبہ ان اہم آیات کو دیکھنے، سننے، سمجھنے کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اس پہ آپ جتنا بھی شکر ادا کریں یہ بہت ہی کم ہے، کیونکہ قرآن مجید کے لیے وقت دینا اور یہاں بیٹھنا یہ نہایت مشکل ترین کام ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قبول کیا ہے، تو اب قبولیت کے لیے کوشش آپ یہ کریں کہ کہیں فکر سوچ یہاں سے باہر نہ جائے۔ فکر سوچ یہاں ہونی چاہیے، نظر یہاں ہونی چاہیے، اور جس طرح اللہ نے آپ کو بٹھا دیا ہے اللہ ان کو بھی بٹھا سکتا ہے، لیکن یہ آپ کی دعاؤں کے انتظار میں۔ اگر آپ دل کی گہرائیوں سے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان تمام نمازیوں کو ہمارے معاون اور مددگار بنا دے، ساتھ یہ دعا بھی کریں کہ ان میں جو اہل علم ہیں، جو اسکالرز ہیں، جو اس قرآن سے زیادہ واقفیت رکھتے ہیں، ان کو ہمارا معاون اور مددگار بنا دے، ان کو سنانے والا بنا دے اور ہمیں سننے والا بنا دے۔ یہ ہماری دعا ہے ان سب کے لیے جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور میری ان سب سے درخواست ہے کہ اگر جو بھی بات یہ کر رہے ہیں اس قرآن کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ حیثیت کس کی ہے؟ اس لیے میں ان سے بار بار زور سے کہتا ہوں، اگر میرے پاس لاؤڈ سپیکر ہوتا تو میں ان کو کہہ دیتا کہ آپ بیٹھے کیوں ہیں، ہم کس بات پر متفق ہوں گے، کس بات پر ایک ہوں گے؟ کیا جب میں مر جاؤں گا میری جنازے کے لیے آپ کندھا دے کر کے حق ادا کر دیں گے؟ نہیں، مجھے نہ دفنائیں، آج اپنی فکر کریں کہ قرآن مجید آپ سے کیا کہتا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز ان آیت کو سمجھیں گے لفظی ترجمے کے ساتھ، اور پھر ہماری کوشش ہوگی کہ سننے سمجھنے کے بعد ہم یہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو نے دل و دماغ میں محفوظ فرما دیا تو یہ امانت ہم اپنے گھر والوں کے سامنے پہنچانے کی سعادت اور ان کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اے اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ آئیے دیکھیں ترجمے کی طرف، اور ابسا کو ہم پڑھتے آ رہے ہیں اور تقریباً 16 آیات ہو چکی ہیں۔ آج ہم جو پڑھیں گے وہ 17 سے لے کر 24 پر مشتمل آیات ہیں، یہی ہے نا میرا خیال ہے؟ تو ہم قتلہ سے شروع کریں گے، قتل الانسان۔ اب آپ غور کریں گے لفظ کے اوپر، یہ جو لفظ میں نے نکالے نا، قتلہ، ان سے کفر ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سے حرفی،
کیا کہتے ہیں؟ سے حرفی، یعنی 3 حروف سے بننے والا لفظ، اس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں روٹ ورڈ، روٹ ورڈ، اور آسان اردو میں اس کو فعل کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو ورب کہتے ہیں۔ فعل میں کتنے حروف ہیں؟ 3 ہیں۔ تو عربی میں اور اردو میں 3 حروفوں سے مل کر کے اردو بنی ہے، اور 3 حروف سے مل کر کے عربی بنی ہے۔ دونوں میں مماثلت ہے، کتنی بڑی مماثلت ہے۔ اس لیے میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے، بس وقت دینا مشکل ہے۔ اب آپ دیکھیں گے ترجمے کو، قتلہ کا لفظ آپ کو آتا ہے، انس کا آتا ہے، کفر کا آتا ہے، خلقہ کا آتا ہے، نطف کا آتا ہے، قدرہ کا، سبیل کا، یسرا، یہ سارے الفاظ آپ کو اردو میں آتے ہیں۔ اب ان کو ہم کس طریقے سے بیان کریں گے کہ مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس ایک لفظ ہے قدرہ ہے، یہ تو یہ ایک لفظ نہیں ہوگا، اس لفظ سے کئی اور الفاظ نکلیں گے۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے قادرہ، قادر، اسی لفظ سے قدرت بھی ہے، اسی لفظ سے تقدیر بھی ہے، اسی لفظ سے مقدر بھی ہے، اسی لفظ سے اقتدار بھی ہے، اور اسی لفظ سے اقدار بھی ہے۔ بہت سارے اور الفاظ اس سے نکلتے جائیں گے جتنے آپ بیان کریں گے۔ یعنی یہ جڑ ہے، اس جڑ سے درخت بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے ترجمے کو قتلہ، اچھا قتلہ کے اوپر پہلا جو ہے پیش ہے، اگر یہ زبر ہوتا نا اس طرح قتلہ، شروع میں زبر ہو آخر میں زبر ہو، یہ قانون یاد رکھیں کہ کسی بھی 3 حروف کے اوپر شروع میں زبر ہو اور آخر والے پہ زبر ہو تو یہ ہوگا ماضی معروف، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں پاسٹ ایکٹیو، یعنی ماضی معروف، یعنی زبان معروف، یعنی ماضی میں کام کیا ہو۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ جب اس طرح 3 حروف ہوں گے تو اس میں ہی ضرور ہوگا، ہی چھپا ہوا ہوگا۔ اور آگے قتل کے معنی تو آپ کو آتا ہے نا، کل، یعنی اس نے قتل کیا۔ مثال کے طور پر جلسہ، تو ترجمہ کیا کریں گے سر؟ وہ بیٹھا، کیا بات۔ اچھا اس طرح بسورا، بسورا اس نے دیکھا، دیکھا نہیں۔ پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب 3 حروف کے اوپر زبر زبر آ جائے تو آپ اس میں دیکھیں گے اس میں اس نے موجود ہے، یہ سب موجود ہے اس میں، اور وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں نظرا، اس نے دیکھا، ٹھیک ہے، اگر اس کے ساتھ آپ نے قتلہ کے ساتھ یہ لگا دیا، تا لگا دیا، قتلت، تو اب اس میں شی آ گیا، یہ مرد کے لیے نہیں ہوگا، عورت کے لیے ہوگا۔ اردو میں نہیں پتہ چلے گا، اردو میں اس نے قتل کیا، یہاں کیا ہوگا پتہ نہیں چلے گا، لیکن عربی میں باقاعدہ پتہ چلے گا۔ انگلش میں بھی پتہ چل رہا ہے لیکن اردو میں نہیں پتہ چل رہا ہے، اس نے قتل کیا، نہ پنجابی میں پتہ چلے گا نہ اردو میں پتہ چلے گا۔ اس لیے یہ آپ دیکھیں گے کہ شی کا لفظ جو ہے یہ تا کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر اگر میں کہوں جلسہ، وہ بیٹھ گیا، تو اگر عورت کے بارے میں کہوں گا میں کیا کہوں گا؟ جلست، کیا بات۔ اسی طرح بسورا، بسورت، نظرا، نظرت، کتبہ، کتبت، کلیئر۔ اب آپ سوال کریں گے کہ قتلہ کے اوپر تو پیش ہے، جب یہ پیش آ جائے تو پھر یہ پیش کے باعث ہوگا، کیا ہوگا؟ مارا گیا، اس نے مارا نہیں، بس مارا گیا، ہاں، یا مارا جائے، ٹھیک ہے، مارا گیا۔
آپ کہتے ہیں نا وہ یار اس فلاں کام میں ملوث ہے، مارا گیا، آپ کہتے ہیں نا یار وہ مارا گیا، بس ختم ہو گیا۔ اللہ فرماتا مارا گیا کون؟ انسان۔ اللہ سے بہتر وہ کون جانتا ہے اس انسان کے بارے میں؟ انسان مارا گیا۔ کیوں مارا گیا؟ کیوں قتل ہو گیا؟ کیوں یہ لعنت زدہ ہو گیا؟ ما اکثر، ماں کے معنی کس قدر، اکفرا ناشکری کی، اس نے، اس انسان نے اپنے رب کی کتنی ناشکری کی، اس ناشکری پر ہی کیا ہوا؟ مارا گیا۔ کیونکہ اس نے پانی پی لیا، الحمدللہ نہیں کہا، یہ گھر سے نکل رہا تھا، اتنا نہیں کہا کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ، گھر میں داخل ہوا تو السلام علیکم نہیں کہا، یعنی یہ نیند سے بیدار ہوا، اس کو کہنا چاہیے تھا کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے موت کے بعد دوبارہ مجھے زندگی عطا فرما دی، اس پہ تمہارے کون سے پیسے جا رہے تھے؟ لیکن تم نے یہ کام نہیں کیا، مارا گیا انسان۔ اس نے کتنی، یہ تو ایسی زبانی باتیں اور بہت ساری باتیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات کر رہا ہوتا ہے کتنی ناشکری کی، کتنا کفر کیا۔ اب یہ ناشکری کیوں کرتا ہے آدمی، کفر کیوں کرتا ہے؟ جب آدمی کے اندر غرور اندر داخل ہو جائے، تکبر داخل ہو جائے، اناد داخل ہو جائے اور بخل بخیلی داخل ہو جائے، تو پھر کیا کرتا ہے وہ؟ پھر کسی کو وہ کھاتے میں نہیں ڈالتا ہے۔ جب آدمی تکبر میں ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تمہارے تکبر کیا ہے، تم کیوں تکبر کرتے ہو؟ من ای شیء خلقہ، غور کرو ذرا، پیدا کس چیز سے ہو؟ دیکھو من کے معنی سے، ای کے معنی کس، شے کے معنی اردو میں چیز، یعنی کس چیز سے خلقہ، اس نے پیدا کیا۔ آپ کو میں نے کہا نا خلقہ میں، اور یہ ہو کے معنی اس انسان کو، یہ انسان ذرا غور کر لیتے کہ اللہ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا، اپنے بارے میں غور کر لیتا کہ تکبر کیوں کر رہے ہو؟ پوری انسانیت کو کہہ رہا ہے، دنیا کے بادشاہوں کو بھی، وزراء کو بھی، غریب اور ناچار سب کو کہہ رہا ہے کس سے پیدا ہو؟ تو ایک نطفے سے، ایک نطفے سے۔ اب یہ نطفہ کتنا بڑا ہے جو خود زمین سے بھی نظر نہ آئے، اور جتنے انسان ہیں قیامت تک آئیں گے، سب جتنے بھی ہیں جس نطفے سے یہ پیدا ہیں وہ اتنا مائنر ہے کہ اگر اس انگلی کے پور پہ سب نطفے لگا دیے جائیں تو پوری انسانیت اس انگلی پہ آ جائے، ہماری حیثیت کیا ہوگی؟ پوری انسانیت، پوری، اور پوری انسانیت کے یہ تھمب ہے، یہ مختلف ہی ہوں گے، اور تم کس بات پہ اچھلتے ہو؟ کیوں ناشکری کرتے ہو؟ پیدا تمہیں کس چیز سے کیا گیا ہے؟ اور کوئی ایک آدمی نہیں کہے گا نہیں مجھے تو بھائی دکان سے خرید کر کے لایا ہوں، ہر ایک کہے گا مجھے رب نے ایسا پیدا کیا۔ اب آپ غور کریں گے تھوڑا سا، آپ نے ٹائم دینا ہے 5-10 منٹ۔ اب آگے دیکھیں، خلقہ، خلقہ کیا معنی کیا ہوا؟ آپ بولیں، اس نے پیدا کیا، اور ہو پروناؤن ہے اس کو، یہ جو ہو ہے نا یہ اس انسان کی طرف جا رہا ہے۔ پیدا کرنے کے بعد کیا کیا؟ فا کے معنی پھر یا پس، قدرہ کیا کر دیا؟
تقدیر بنائی. ہو کے معنی اس کی. یہ جو قدرہ ہے اس کو انگریزی میں ہم کہیں گے پروپورشن. یہ کیا ہوتا ہے؟ متناسب کیا ہے، نسبت قائم کی ہر چیز، اس بازو کی اس بازو کی نسبت، اس آنکھ کو اس کان کے ساتھ، ہر چیز جو پیدا کی اس کی ایک نسبت قائم کی ہے. میرے دونوں کانوں کی نسبت یہ ہے کہ دونوں برابر ہے. ایک بڑا ہو جاتا ایک کم ہوتا تو پھر قدرہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اس نے ہر پیدا کرنے کے بعد جو آرگن ہے، جو ہمارے اعضاء ہے، ہر ایک کو قدرت عطا کی ہے. دیکھنے کی قدرت، لکھنے کی قدرت، بولنے کی قدرت، سننے کی قدرت، دل و دماغ کی قدرت. یہ کس نے عطا کی؟ وہ نطفے کو عطا کی. یہ انسان تمہاری تو حیثیت یہ ہے. ابھی بھی اگر کہیں کان بند کر دوں کیا کرو گے؟ یہ نعمت ہے اللہ نے آپ کو دے رکھی ہے. فقط درہو، پھر اس نے تمہیں تقدیر بنائی، تمہیں قدرت عطا کی. اور قدرت کتنی بڑی ہے کہ ماں کے پیٹ میں تھے تو ماں کے پیٹ میں تمہیں خوراک ماں کے پیٹ سے مل رہی تھی. جو ہی تم دنیا میں آئے تو ماں کی خوراک کٹ گئی. دنیا میں آ کر کے ماں کے سینے میں تمہارے لیے دودھ میں نے مہیا کر دیا. اور پھر دنیا کے سارے انسان، سارے عزیز و اقارب تمہارے اوپر نچھاور ہونے لگے. ہر ایک چاہتا تھا کہ تمہیں کچھ دے دوں. اور اسی طرح چلتے چلتے تمہیں جب 24 سال کا جوان میں نے بنا دیا تو بجائے اس کے تم میرا شکر گزار بنتے تو میرے سامنے کھڑے ہو گئے کہ رب کہاں ہوگا اور کس نے رب دیکھا ہے. بجائے اس کے کہ تم میرا شکر گزار بن دے. یہ سورہ یاسین میں ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے پیدا کیا اس کو، پھر اس کی تقدیر بنائی. پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ثم السبیلا، پھر زندگی کے راستے. سبیل کہتے راستے. یسرا، آسان کر دیے، ہو اس کے لیے، یعنی اس انسان کی زندگی گزارنے کے لیے تمام راستے. یعنی اب پیدا ہونے کے بعد اس کو کوئی مدرسے میں اسکول میں نہیں جانا پڑا. فوراً دودھ کے لیے یہ خود آگے لپک گیا. اور جانوروں کو بھی نہیں سکھاتا کوئی. جانور کا بچہ کہاں جاتا ہے دودھ کے لیے؟ یہ کون سکھاتا ہے؟ اور مرغی کے نیچے 2 انڈے رکھو، ایک بطخ کا ایک مرغی کا. مرغی کا بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں کے بالکل پروں کے نیچے آ جائے گا، اور جو بطخ کا بچہ ہے وہ ماں کے پروں سے بھاگ کر کے پانی کی طرف بھاگ جائے گا. یہ کس نے تقدیر بنائی ہے؟ ہاں وہ کہہ رہے وہ تم نے کتنی ناشکر گزاری کی ہے تم نے آج تک. غور کریں ذرا. آگے فرماتے ہیں اللہ کہ اے انسان ذرا غور کرتے جاؤ. جو تم زیادہ تکبر غرور میں ہو تو میرے قرآن کے سامنے بھی نہیں بیٹھنا چاہتے ہو. اتنا بڑا غرور تمہارے اندر ہے، اتنا بڑا غرور ہے تمہارے اندر کہ تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے قرآن کے لیے. یہ جو نہیں بیٹھتے نا ان کے اندر غرور ہے، تکبر ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. غرور تکبر کس چیز کا ہے؟ کہ میں دیوبندی ہوں یہ تو بریلوی ہوگا، یا یہ بریلوی ہوگا میں دیوبندی ہوں گا، یا یہ دیوبندی ہوگا میں بریلوی ہوں گا، یا یہ شیعہ ہوگا یا سنی ہوگا. اس چکر میں آ کر کے اپنے آپ کو قرآن سے کیا کر دیا. اور کہتے ہیں کہ ہم قرآن کے بالکل پیروکار ہیں. قرآن کا پیروکار ایسا ہوتا ہے، جھوٹ بولنے والوں. قرآن کا پیروکار تو یہ ہوتا ہے کہ مجھے آپ سے سیکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو سکھانے آیا ہوں. میں ایک پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان کھڑا ہوں
آپ پہ پورا پاکستان فخر کرتا ہے، آپ سے بڑے پڑھے لکھے کوئی اور نہیں ہے۔ کیا پاکستان میں آپ سے بڑے پڑھے لکھے کون ہیں؟ ہاں، وہ دیہاتوں میں رہنے والے، پڑھی لکھی قوم آپ ہیں، لیکن آپ بھی قرآن کو کم ٹائم دے رہے ہیں۔ اگر آپ نہیں دے رہے ہیں تو پھر پورے ملک سے شکوہ کیوں کر رہے ہیں؟ پھر تو ان کا کہا قصور ہی نہیں ہے، قصور تو ہمارا اپنا ہو گیا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں سارے راستے میں نے آسان کر دیے، بیٹھنا بھی آسان کر دیا، دیکھنا بھی آسان کر دیا، سننا بھی آسان کر دیا، عقل و شعور میں ڈالنا بھی آسان کر دیا۔ پھر ایک وقت آئے گا، ثم اماتہ، پھر اللہ کو کیا دی؟ پھر کیا دیا؟ پھر موت دی۔ وہ اس کو، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے، موت انسان کے لیے بہترین نعمت ہے۔ موت کے بعد اس انسان کا اکرام اتنا بڑھ جاتا ہے کہ لوگ جا کر کے اس کو بغیر نہلائے دفناتے نہیں ہیں۔ اس کا اکرام دیکھو، پھر اس کے اوپر خوبصورت چادر، اور پھر اس کو کفن کے اندر، پھر ایک چار آدمی ادھر دو ادھر کندھوں پہ اٹھا کر کے ان کا نماز جنازہ پڑھا کر کے اس کے لیے دعائیں خیر مانگ کے مغفرت کی دعائیں مانگنے کے بعد ایک جمک غفیر قبرستان تک لے جاتے ہیں، اور تمہیں وہاں جا کر کے قبر میں جگہ دے دیتا ہوں۔ انسان تمہارے تکبر کہاں ہے؟ اب دیکھیں، غور کریں، فَأَكْبَرَهُ، پھر کیا کر دیا؟ پھر قبر دے دی، وہ اس کو، اللہ اکبر۔ اب غور کرتے جائیں، یہ اس بات پہ بات ہو رہی ہے، اس میں کہ ناشکری پہ۔ اگر تمہیں ویسے چھوڑ دیتا زمین کے اوپر تو کوے تمہاری بوٹیاں جو ہے اچک کر کے لے جائے، گد آ کر کے بدبودار، لیکن تمہارے ساتھ میں نے کیا کیا؟ اس زمین کے اندر جگہ دلا دی، قبر دلائی، اور اکرام کے ساتھ، عزت و کرام کے ساتھ اٹھا کر کے تمہیں قبر تک لے جایا گیا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر قبر میں ایک دن کیا ہوگا؟ دوبارہ اٹھا لوں گا، پھر جب چاہوں گا، جب وہ چاہے، انشرہ، دوبارہ اٹھا کر کھڑا کر دے گا، وہ اس کو، یعنی دوبارہ اس کو اٹھا کر کے یا دوبارہ اس کو پھیلا دے گا انسانیت کو۔ اے انسان، تمہیں میں نے کام دیا تھا، کام کیا تھا، وہ کام کیا تھا، ذرا غور دیکھیں، ہرگز نہیں۔ تم اگر یہ کہو کہ میں نے اپنا کام پورا کر لیا، ہرگز نہیں کیا۔ لما، ابھی تک، ابھی تک، یقدے، پورا کیا، ماں جو امر کیا تھا، کیا دیا تھا؟ حکم دیا تھا، وہ اس کو، جو اس کو حکم دیا گیا تھا وہ حکم پورا۔ یہ انسان کس چیز سے پیدا ہے؟ نطفے سے، مٹی سے نا، مٹی ہے، اور مٹی سے پیدا ہونے والی چیزوں پر اس کی توانائی، طاقت کا دار و مدار ہے۔ مٹی سے چیزیں پیدا ہوتی ہے، سبزیاں پیدا ہوتی ہے۔ اب بتائیں گے اللہ تعالیٰ ادھر کہ اپنے طعام کی طرف دیکھو، تو وہ زمین سے پیدا ہوتی ہے ساری، اور زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں، کیونکہ ہمارا جسم زمین سے ہے، تو زمین سے پیدا ہونے کے بعد جو چیزیں ہم کھائیں گے تو ہمارے اندر کیا آئے گی؟ لیکن ایک اور بھی اس نفس کے ساتھ اور چیز بھی پیدا کی ہے، وہ کیا ہے؟ روح ہے۔ کیا ہے؟
ایک نفس ہے، ایک دیکھیں یہ نفس ہے، اور ایک کیا ہے؟ روح ہے۔ اس کی خوراک زمین کے ساتھ ہے اور اس کی خوراک آسمان کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ من امر ربی، یہ کیا ہے؟ رب کا امر ہے، روح اوپر سے آئی ہے۔ اب ان دونوں کو خوراک کی ضرورت ہے۔ یہ زمین سے خوراک لے گا، نفس طاقتور ہوگا، یہ اوپر کی خوراک لے گا، اوپر کی خوراک کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اس روح کو جتنا بھی قرآن سے آپ خوراک دیتے رہو گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اس کی روحانیت کیا ہوگی؟ اور اقبال کہتا ہے عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل۔ روح بیدار ہو جائے تو یہ بچے جو اپنی بہنوں کی کے پرس چھینتے ہیں، جن کو اپنی منزل اوپر آ جائے تو وہ چڑیوں کی طرح جھپٹتے نہیں ہے، پھر یہ نوجوان ان کی منزل اوپر ہو جائے گی، لیکن ان کی روحانیت بیچاروں کی کیا ہو گئی ہے؟ یعنی زمین سے طاقت تو مل رہی ہے، لیکن قرآن کی روحانی طاقت جو ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم نفس کے غلام ہیں اور روح کے غلام نہیں بنے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اب تک جو روحانی نسخہ تھا، جو تمہیں دیا گیا تھا، اس کا ہوم ورک تم نے ابھی تک پورا کیا کر لیا؟ آپ لوگوں نے؟ ہاں، کسی نے کر لیا؟ اور یقین کرنے مرتے وقت بھی ہم یہی کہیں گے پورا ہی نہیں ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کم از کم اور نہیں کرتے ہو، اپنے کھانے کو تو دیکھ لو۔ دیکھیں اس کو پڑھ لیتے ہیں پھر یا چھوڑ دیتے ہیں؟ پڑھ لیں، ٹائم ختم ہو گیا میرا خیال، دیکھ لیں ترجمہ کر لیتے ہیں پھر پڑھ لیں گے۔ فا کے معنی پھر یا پس، لام کے معنی لازم ہے، یا کے معنی یہ انسان، نظرہ کے معنی غور سے دیکھ لے، الانسان یہ انسان غور سے کیا کرے؟ دیکھ لے، الا طعامہ اپنے کھانے پینے، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو تو دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں میں نے آپ کے لیے بنائی ہیں۔ اب یہ اس کی بڑی ڈیٹیل ہوگی، آپ کو انگور کا بتائے گا، آپ کو کھجور کا بتائے گا، آپ کو سبزیوں کا بتائے گا، آپ کو سارے پانی کا بتائے گا کہ میں کیسا پانی برساتا ہوں تمہارے لیے، کہ زمین سے کئی طرح کے نباتات تمہارے لیے کیسے اگاتا ہوں۔ وہ ناشکر انسان، تم میرے قرآن سے بھاگتے ہو، اس کی ناشکری کرتے ہو، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ تمہارے اندر تکبر ہے، غرور ہے۔ اس غرور تکبر کو اپنے آپ سے نکال دو، کیونکہ تکبر صرف میں کر سکتا ہوں، باقی کوئی تکبر، کبریائی کس کو ہے؟ اللہ اکبر وہی ہے۔ وہ اللہ اکبر ہم بن جائیں تو پھر تو گئے ہم کام سے۔ اس لیے قرآن مجید آپ کے اندر، میرے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرتا ہے، تاکہ ہمارے اندر کا جو غرور تکبر ہے وہ ختم ہو جائے اور اللہ ہمارے دل کے اندر آ جائے۔ جب اندر اللہ داخل ہو جائے گا تو تکبر، تعصب، غرور، ساری بیماریاں کیا ہو جائیں گی؟ نکل جائیں گی۔ وَإِذَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، تو پھر آپ کا دل جو ہے کیا ہو جائے گا؟ نارمل ہو جائے گا، اس میں بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوگا، پھر ہمیشہ آپ خوبصورت رہیں گے۔ یہ پیغام تھا جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دے رہا تھا۔ دنیا کا کوئی انسان ان باتوں سے انکار نہیں کر سکتا۔ وہ کس بات کا انکار کیوں کرتا ہے؟ کہ وہ شیطان کا غلام بن گیا، نفس کا غلام بن گیا۔ میں اور آپ کس کی بات مانتے ہیں؟ نفس کی بات مانتے ہیں، شیطان کی بات مانتے ہیں، رب کی بات ہم نہیں مانتے۔ رب آپ کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے کہ انسان آپ صاف ستھرے ہو کر میرے پاس آ جائیں۔ جب میں تمہیں کھڑا کر دوں گا تو تمہارے دل میں کوئی غرور تکبر نہ ہو، وہ میرے سامنے جھکو گے، پھر جو ہی مجھے دیکھ لو گے
تو تم سجدے میں چلے جاؤ گے، اور جنہوں نے دنیا کے اندر سجدہ نہ کیا ہو میرے سامنے، اس دن ان کی کمر جھک نہیں سکے گی، ایسے کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے۔ اس لیے جو سجدہ آپ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، اس بات کی سب سے بڑی علامت ہے کہ جس دن رب کا دیدار ہوگا تو آپ خود بخود رب کے سامنے کیا ہو جائیں گے؟ رکوع اور سجدے میں جائیں گے، اور وہ سب سے بڑی عبادت ہوگی کہ اللہ کے سامنے ہم کریں گے۔ آج کا جو پروگرام تھا وہ اتنا ہی تھا۔ اس پہ اگر کوئی سوال آپ کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں، لیکن ترجمہ ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ مارا گیا یہ انسان کتنا اس نے ناشکری کی ہے، کس قدر ناشکرا ہے۔ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا، ایک نطفے سے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اس کو تقدیر بنائی، اس کا مقدر بنایا، اس کے اندر قدرت پیدا کی، اس کو ویلیوبل بنا دیا، اس کا کلیہ قاعدہ اس کو بتا دیا۔ ثم السبیل یسرا، پھر زندگی گزارنے کے سارے راستے کیا کر دیے؟ آسان کر دیے۔ پھر 70 سال، 80 سال، 100 سال، 150 سال کے بعد پھر آخر کار تمہیں اس نے کیا دی؟ بڑی نعمت دے دی، موت۔ اگر ہمیشہ زندگی ادھر ہوتے تو میرے خیال میں ہم یہاں دنیا میں جگہ نہ ہوتی، لیکن ہم جاتے اور آتے۔ پھر اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے کیا کر دیا؟ شاندار طریقے سے تمہیں قبر تک پہنچانے کے لیے کتنا طریقے سے آپ تمہیں پہنچا دیا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر ایک دن آئے گا جب میں چاہوں گا میں دوبارہ اس انسان کو کیا کر دوں گا؟ اٹھا لوں گا۔ لیکن انسان تم نے ہوم ورک پورا نہیں کیا۔ کلا لما یقض ما امرا، جو رب نے حکم دیا تھا قرآن کے ذریعے، اس حکم کی تو نے تعمیل نہیں۔ اللہ کا حکم کس میں ہے؟ قرآن میں۔ تو قرآن کے حکم کی تعمیل نہیں کی ہے۔ اگر تم کرتے تو پہلے تم اپنے کھانے کی چیزوں پر غور کر لیتے کہ اللہ نے مجھے پانی کتنا دیا، کھانے کی سامان کتنا دیا، پھر کھانے کو چکھنے کے لیے زبان کا ٹیسٹ کتنا پیارا دیا، پھر سونگھنے کے لیے ناک کہ چلے یہ بدبو تو نہیں آ رہی ہے، یہ سارا کچھ کس نے کیا؟ اس کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بٹھا دیا آج قرآن سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور یہاں دیکھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرما دے، سمجھنے کے بعد ہمیں اس پیغام کو اپنے گھر والوں تک پہنچانے سمجھانے کی ہمت اور جرأت عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔